محترم احباب کرام اور معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ سمیت پوری کائنات کو پیدا کیا۔ ہر شخص، ہر انسان جانتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بلا مقصد بے فائدہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کس وجہ سے یہ کام کر رہے ہو، تو اگر وہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں بلا فائدہ، کوئی میرا مقصد نہیں ہے، میں اس کام کو کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے سب لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں اور کوئی اسے عقل مند نہیں کہتا۔ تو کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی سب کے سب بے مقصد اور بلا فائدہ نہیں۔ یہ انسان کے لیے سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، کہ سردیوں کا آنا، سردیوں کا جانا، گرمیوں کا آنا، موسم بہار کا آنا، پھل پھول پودے اگنا، درخت کے پتے اگنا، اور اسی طرح درخت کے میوے نکلنا، اور اسی طرح دن چڑھنے کے بعد دھیرے دھیرے دن کا، سورج کا ڈھلنا اور سائے کا آنا، اور یہ جتنی بھی کائنات کے اندر زمین، آسمان، چاند، تارے انسان کو جو دکھائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں، تو ان کا بھی کوئی مقصد ہے۔ سردی آتی ہے تو ہم چادریں پہنتے ہیں، موٹے کپڑے پہنتے ہیں، اور یہ سردیاں گزرتی ہے، اس کے بعد گرمی آتی ہے۔ کسی نے غور کیا کہ یہ کیوں آتی ہے اور کیوں جاتی ہے، کون کر رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا یہ سب جو تم دیکھ رہے ہو، یا تمہاری جو پیدائش ہے، انسان کے آنکھ کان پورا وجود، کیا میں نے اس کو بے فائدہ پیدا کیا؟ جبکہ تم دنیا کے اندر صبح سے شام تک کام کرتے ہو، کوئی مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے۔ کوئی انسان کام کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کسی کا کوئی پیشہ ہے، تو ہر ایک کے ذہن میں ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کیا تمہیں اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ نہیں آیا؟ تمہیں اپنے کاموں کا مقصد سمجھ میں آیا؟ تمہیں اپنے کھانے پینے کے بارے میں غور فکر کرنا آیا؟ تمہیں اپنے چلنے کے بارے میں غور فکر کرنا آیا؟ میں دکان کی طرف جا رہا ہوں، میں استاد کی طرف جا رہا ہوں، میں کسی اور کام اور غرض اور مقصد کی طرف جا رہا ہوں، وہ ساری باتیں تو تمہاری سمجھ میں آ گئی، لیکن تمہاری اپنی پیدائش کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی کو فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا کوئی مقصد نہیں پیدا کرنے کا دنیا کے اندر؟ تمہارے لیے سورج بھی خدمت، تمہارے لیے چاند بھی خدمت کر رہی، اور تمہاری پوری کائنات یہ خدمت کے لیے لگی ہوئی ہے۔ پھل پھول پودے اگتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے میوے اگاتے ہیں، پھل اگاتے ہیں، مختلف رنگوں کے پھل، مختلف ذائقوں کے پھل، دن کو کھانا کھاتے ہو الگ ذائقہ، رات کو کھانا کھاتے ہو الگ ذائقہ۔ یہ تمہارے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب بے مقصد ہے کیا؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود جواب دے دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اے انسانوں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں بس میں اس سے فائدہ اٹھاؤں اور اپنا مقصد پورا کروں اور مجھ سے کچھ بھی مطالبہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ جہاں پہ تم ملازمت کرتے ہو تو وقت دیتے ہو تو تمہیں تنخواہ ملتی ہے، دن بھر کام کرتے ہو تو رات کو 4 پیسے لے کر آتے ہو، جہاں پہ کچھ لگاتے ہو تو وہاں سے آتا ہے۔ تو کیا تمہاری یہ پیدائش اور پوری کائنات کی تمہاری خدمت میں لگنا ایسا بے فائدہ ہے؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ سوچ کبھی بھی مت سوچنا کہ تم بلا فائدہ دنیا میں آئے ہو، بلکہ یہ تمہارے ارد گرد جتنی بھی کائنات تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے اس مقصد کے لیے کہ تم اپنے رب کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے۔ بس آج مسلمان صرف اسی بات کو بھول بیٹھا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، میرا پیشہ کیا ہے، میرا کاروبار کیا ہے، میرے تعلیم کیسا ہے،
اور میری تجارت کیسی ہے، میری ملازمت کیسی ہے، میرا شعبہ کیسا ہے، میں اس میں کیسے ترقی کر جاؤں، یہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہے، اس کی معلومات لیتا ہے، اس کی ترقی کرنے کی اس میں کوشش کرتا ہے، لیکن خود کس کام کے لیے پیدا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا اس کے بارے میں وہ کبھی نہیں سوچتا۔ اس لیے بتایا گیا کہ انسان ہر چیز اس کو یاد ہے، لیکن صرف یہ بات بھول بیٹھا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ بات بھول بیٹھا ہے، باقی ساری چیزیں اس کو یاد۔ تو اس وجہ سے ہم اپنے شب و روز کی زندگی میں، اس معاشرے کے اندر، گھر کے اندر، اس بات کو اگر ذہن نشین کر لے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، تو پھر ساری چیزیں ہمارے ترتیب پر، کیونکہ اسلام اور یہ مذہب اسلام اور یہ دین آپ کو فطرت کی طرف لے کے جا رہا ہے، جس چیز کے لیے تم پیدا کیے گئے اس کی طرف تمہیں لے جاتا ہے۔ اس سے ہم ہٹے ہوئے آج مسائل کا شکار ہیں۔ دیکھو دنیا کے اندر انسان کوئی انجینئر ہوتا ہے، مثال کے طور پر اسے سمجھ لیں، انجینئر اپنا تخمینہ لگاتا ہے اور اندازہ لگاتا ہے کہ اس ملبہ زمین پر 10 منزلہ عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس کا اندازہ ہے، اس کا فن ہے، اس کی مہارت ہے، اور اس نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ کہہ دیا۔ لیکن حکومت وقت کا قانون یہ ہے کہ آپ نے اس ملبہ زمین پر، اس زمین کے ٹکڑے پر 4 منزلوں سے اوپر آگے منزل نہیں بنانی، قانون ہے۔ تو اب اگر انجینئر یہ کہے گا کہ بھئی میرا علم یہ کہتا ہے، میرا تجربہ ہے، میرا فن ہے، میرا شعبہ ہے کہ یہاں پہ 10 منزلہ کھڑی ہو سکتی ہے، اور میں جانوں، میرا علم جانے حکومت وقت کا کیا کام کہ میرے اس علم میں اور اس تجربے میں، اس تعمیر میں دخل اندازی کر، تو سارے لوگ اسے بے عقل کہیں گے، اور کہیں گے کہ جب ایک چیز آپ کو پتہ ہے کہ ملک کا یہ قانون ہے، یہ ملک کی پالیسی اور اس کا اصول ہے، اور سب جانتے ہیں، چھوٹے بڑے بوڑھے، اس کی خلاف ورزی ہمیں نہیں کرنی، اس وجہ سے وہ اپنے علم کو اپنی جگہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا علم تو یہی کہتا ہے کہ اس زمین کے ٹکڑے پر 10 منزلہ عمارت کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن 10 کی اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے میں 4 ہی کھڑی کر دوں۔ تو انجینئر کو حکومت کا قانون پتہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کو اپنی حد بندی پتہ ہوتی ہے نا، ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دوائیاں سپلائی کرنی اور یہ ہماری حد بندی ہے۔ ہر شعبے کے لیے ایک حد بندی ہے جسے کہتے ہیں لمیٹیشن۔ آپ تاجر ہو، آپ ملازم ہو، آپ معلم ہو، آپ ڈاکٹر ہو، آپ انجینئر ہو، آپ سائنٹسٹ ہو، جو بھی ہو، آپ کے لیے حد بندی ہے قانون کی طرف سے، آپ اس حد کو پار نہیں کر سکتے۔ آپ کا علم، آپ کا فن، آپ کا تجربہ ہمیں تسلیم ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو اس حد سے کوئی بھی کسی بھی شعبے کا فرد پار نہیں کرتا اس حد کو۔ تو ایسا ہی مسلمان جب ڈاکٹر بنتا ہے، اب مثال کو ذرا غور کریں، مسلمان جب معلم بنتا ہے، مسلمان جب تاجر بنتا ہے، اور مسلمان جب انجینئر بنتا ہے، مسلمان غرض دنیا کے کسی بھی شعبے میں کوئی مقام حاصل کرتا ہے، تجربہ کار ہوتا ہے اور اس فن کا ماہر ہوتا ہے، تو وہ سارے اپنے کام کر رہا ہوتا ہے اپنے معمول پر، لیکن وہ یہ بھول رہا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت گہری بات۔ مثال کے طور پر سبزی فروش سبزی بیچ رہا ہوتا ہے، دکاندار دکانداری کر رہا ہوتا ہے، ساری کام اپنے طور پر کر رہا ہوتا ہے، دکانداری کا تجربہ اس کو ہے، سبزی بیچنے کا تجربہ اس کو ہے، خشک فروٹ بیچنے کا تجربہ اس کو ہے، ریڑھی لگا کر تسبیح وغیرہ بیچنے کا تجربہ اس کو ہے۔ غرض تجارت کے جتنے بھی شعبے ہیں آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہو کہ اس کا تجربہ ظاہر بات ہے اسی کو ہوگا جو یہ کام کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ اپنے کام میں ماہر تو ہوتا ہے، لیکن اس بات کو بھول رہا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر ایک مریض کو چٹ دیتا ہے، جس دوائی کی اسے ضرورت نہیں ہوتی وہ
مزید 4-5 دوائیاں لکھتا ہے. میں عمومی بات کر رہا ہوں. دین دوست ڈاکٹرز بھی ہے, دین دوست انجینئرز بھی ہے, دین دوست معلم بھی ہے, بہت سارے دین دوست تاجر بھی ہیں. عمومی طور پر مسلمانوں کا طبقہ کس طرف جا رہا ہے وہ تصویر میں پیش کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر چٹ لکھ دیتا ہے اور لیبارٹری والے کو کہہ دیتا ہے کہ جو دوائیں ضرورت نہیں ہوتی مریض کو وہ بھی جا کے لکھ کر دے دیتا ہے, چونکہ لیبارٹری کی طرف سے اسے کمیشن ملتی. اب یہ ڈاکٹر اسے پتا ہے کہ میں ڈاکٹر کے فن کا ماہر ہوں, لیکن یہ پتہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں. اگر مسلمان ہوتا تو یہ کرتا؟ ہرگز نہیں کرتا. دودھ فروش, خالص دودھ ہے بھائی بیچ دو, تو اس وجہ سے وہ وہاں پہ ڈنڈی مارتا ہے. جتنے من کا دودھ جتنے پیسے کا آتا ہے وہ ڈبل اس سے کماتا ہے, کیونکہ دودھ بیچنے کا ماہر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اسے پتا ہے کہ کس طرح کمانا ہے. وہ ساری چیزیں اسے معلوم ہوتی ہے, لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں مسلمان ہوں, میری حد بندی یہ ہے. جس طرح ایک انجینئر کو, ایک ڈاکٹر کو, ایک دودھ فروش کو, تمام تاجر برادری کو یہ پتہ ہوتی ہے, یا زندگی کے اندر جتنے بھی شعبے ہیں ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ملک کا قانون یہ ہے, حد بندی یہ, ہمیں اس کو کراس نہیں کرنا, اس سے پار نہیں ہونا. ان کو ملک کا قانون یاد ہوتا ہے لیکن خدا کا قانون یاد نہیں ہوتا کہ میں مسلمان ہوں, سبزی مجھے بیچنا ہے لیکن مسلمان کی حد بندی ہے کہ سود نہیں کھانا. مسلمان کی حد بندی یہ ہے کہ ہمیں دھوکہ نہیں دینا. کپڑے میں عیب ہے پہلے بتانا ہے مسلمان ہوں, یہ نہیں بتاتا. کیوں؟ بھول گیا ہے کہ میں مسلمان. پتہ ہے میں کپڑے بیچنے والا ہوں, پتہ ہے میں تاجر ہوں, پتہ ہے میں ریڑھی لگانے والا ہوں, اس فن میں اس کا تجربہ ہے, لیکن یہ بھول بیٹھا ہے کہ میں مسلمان. لہذا اس وجہ سے یہ پوری ایک پٹی ہے. کیا ہوتا کیا ہے کہ ڈاکٹر نے دھوکہ دیا, انجینئر نے دھوکہ دیا تعمیر کرانے والے کو یا ایک بیمار کو, مریض کو. یہاں سے اس نے دھوکہ دیا اور 5,000 اضافی اس سے کما لی. تو یہ ڈاکٹر ظاہر باتیں سے زندگی گزارنی ہے, انجینئر اسے زندگی گزارنی ہے. تو اس وجہ سے اسے تو اپنے گھر کی تعمیر بھی تو کرنی ہے, وہ جاتا ہے مستری کے پاس. اسے اپنی الماری بھی تو بنوانی ہے, وہ جاتا ہے کارپینٹر کے پاس. اسی طرح اسے دودھ بھی تو لینا ہے, وہ جاتا ہے دودھ فروش کے پاس. تو دودھ فروش وہی پیسے جو اس نے دوسرے سے کمائے ہیں یہاں سے اس سے وہ چوس لیتے. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ پوری ایک پٹی ہے. لہذا جہاں سے اس نے دوسرے کو دھوکہ دیا, دوسرے فن میں چونکہ وہ ماہر نہیں ہے, اس وجہ سے دوسرے شعبے کا ماہر نے اسے چوس لیا. یہ ہے آج کا مسلمان اور یہ ہے اس کی تصویر. خدا را کہ اپنے ماضی کو یاد کریں, قرآن و سنت سے جڑ جائیں, قرآن و سنت کے قریب آ جائیں کہ مجھے قرآن اور سنت کیا کہتا ہے. کہ جس اللہ نے میرے لیے طرح طرح کے پھل, میوے اور فروٹ اللہ تعالیٰ نے اتارے, جس اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سرد موسم کو گرم بنا دیا, سردیوں کے بعد خزاں کے بعد بہار آتی ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری کل کائنات کو میری اور آپ کی خدمت میں لگا دیا کہ کوئی بھی آدمی صبح بھی الگ ذائقہ چکھتا ہے خوراکوں کا اور اسی طرح کھانے کا, شام کو بھی الگ ذائقہ چکھتا ہے خوراکوں کا اور کھانے کا. اور غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کے, پرانے زمانے میں کہتے کھا کھا کے دانت گر گئے, آج کھا کھا کے معدے خراب ہو گئے, لیکن اس کے باوجود یہ بھول بیٹھا ہے کہ میرے رب نے مجھے کس لیے پیدا کیا. تو آج مقصد یہ ہے بتانے کا کہ یہ یاد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کس لیے پیدا کیا. دیکھو سب سے بڑی بات, انسان جب یہ جانتا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں تو اس وجہ سے وہ اپنے اولاد کی تربیت کرتا ہے کہ دین کا حصہ ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کی تربیت شروع کر لو, اور اس کے بعد 10 سال کے ہونے پر اگر نماز نہ پڑھو, نماز تربیت کا حصہ ہے, اخلاقیات تربیت کا حصہ ہے, یہ والد ہے اس کا یہ مقام ہے, بھائی ہے اس کا یہ مقام ہے, یہ معاشرے کے معزز لوگ ہیں اس کا یہ مقام ہے, یہ بہن ہے اس کا یہ مقام ہے, یہ والدہ ہے اس کا یہ مقام ہے. یہ اخلاقیات آپ نے اس کو سکھانے ہیں. دیکھو 7 سال کا بچہ بالغ نہیں ہوتا, لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال سے تربیت شروع کرو, لیکن اس سے میں اور آپ غافل ہیں. اس وجہ سے اولاد کی تربیت نہیں ہو پاتی. چنانچہ اولاد جب بڑا ہو جاتا ہے, چونکہ پورا وقت ہم نے دنیا کو دے رکھا ہوتا ہے, اولاد کو تو ہم نے وقت نہیں دیا ہوتا.
تو اس وجہ سے جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اولاد جوان ہو جاتا ہے، پھر اولاد میں بھی بھول جاتا ہے، دنیا میں اس طرح مگن رہتا ہے کہ ہمارے حقوق ادا نہیں کرتا، کیونکہ میں نے جو اس کے حقوق ادا نہیں کیے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلوغت سے قبل 7 سال کا جب ہو جائے بچہ، تربیت شروع کرو، یہ ساری چیزیں اسے بتایا شروع کر دو، نماز کے لیے اسے کہو، نماز کے لیے اسے جگاؤ، نماز کے لیے اس کی نگرانی کرو۔ 10 سال کے ہونے پر اگر وہ نماز کے لیے نہ جائے تو آپ اس پر سختی کر سکتے ہو، مار سکتے ہو۔ تو جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں اس سے قبل ساری چیزیں وہ اس کی تربیت ہو جاتی ہے۔ تربیت اولاد کی بہت سخت چیز ہے۔ آج کل مجھے اور آپ کو تعلیم کی بڑی فکر ہے، میں اور آپ اپنے اولاد کی تعلیم کی تو بڑی فکر کرتے ہیں، مہنگی فیسیں دیتے ہیں اور جا کر اس کی تعلیم اس وقت پر پورا کر دیتے ہیں کہ کہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ نہ ہو اور لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو تعلیم نہیں دی۔ اس کی بڑی ہمیں فکر ہے، حالانکہ تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے۔ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تربیت ہو جائے، اور اس کی ہم فکر نہیں کرتے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ ہیں، آپ جا کر کسی بھی شعبے میں جائیں، کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو مجھے اور آپ کو چوسنے کے لیے بیٹھے ہوئے تعلیم یافتہ لوگ۔ اس لیے تعلیم اہم نہیں، تربیت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اولاد کی تربیت اسلام میں بہت اہمیت ہے اس کا۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جب بھول گئے مسلمان ہیں تو اس وجہ سے اولاد کو تربیت بھی نہیں کرتے۔ ہم بھول گئے مسلمان ہیں تو اس وجہ سے تجارت کرتے ہوئے بھی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کہ مسلمان کی حد بندی کیا ہے۔ ملک کا قانون اور اس کی حد بندی مجھے اور آپ کو معلوم ہے، اللہ کا قانون اور اس کی حد بندی مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے اور آپ کے آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تپتی دھوپ پر میرے اور آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور فرمایا، اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے اللہ اگلی پچھلی عائشہ کے گناہ معاف فرما۔ تو حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے غش کا کر کے بے ہوش ہو گئی۔ کس قدر بڑی دعا، اور پیغمبر کی زبان سے، ظاہر بات ہے قبول۔ تو جب ہوش میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے دعا کی تو میں اس خوشی میں ہوش میں نہیں رہا۔ فرمایا، اے عائشہ میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد ایسی دعا کرتا ہوں۔ تو دین کو ایک سائڈ پہ رکھ لیجئے، وفاداری بھی تو ایک چیز ہے، احسان بھی تو ایک چیز ہے۔ میں اور آپ معاشرے میں کس طرح جو ہے نا پلتے پولتے ہیں، کھانا کھاتے تو اس کی سنتوں کے مطابق کھاتے ہیں، نہیں کھاتے، اپنے چہرے کو سجاتے تو اس کی سنتوں کے مطابق سجاتے نہیں سجاتے۔ تو اجتماعی زندگی میں، گھریلو زندگی میں خدارا میں اور آپ اگر سنتوں کو زندہ کریں گے اور اس سبق کو یاد کریں گے کہ میں اور آپ مسلمان ہیں، ہمارے بھی ایک نبی تھے جو دن اور رات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی۔ آج میں اور آپ اگر ان کی سنتوں کو ذبح کرے تو اس کو قیامت کے دن اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے حوض کوثر۔ میں آپ کا کافی وقت لے گیا، انتہائی معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے اسلام کو یاد کرنے کی توفیق دے دے کہ جس شعبے میں بھی میں اور آپ ہیں تو یہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا